مجھے دور حاضر کے مسلمانوں کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر رونا آتا ہے کہ ہم کس قدر دنیا کے پیروکار بن گئے۔ سحر اور افطار کا وقت، وہ وقت کہ جو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت کہ جس میں اللہ کی رحمت کا سمندر جوش مار رہا ہوتا ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ افطار کے وقت کی مانگی ہوئی دعا کسی حالت میں رد نہیں ہوتی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سحر اور افطار کو سیر و تفریح اور کھانے پینے میں ضائع کر دیا۔ دوستوں کے ٹولے، فیملی کے ٹولے اپنے گھروں کو چھوڑ کر ریسٹورنٹ کی طرف نکل گئے، اور یہ اتنا بڑا سکیم ہے صدی کا کہ جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ 4,000 5,000 دیکھ کر پر ہیڈ، اور ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی فلانا ریسٹورنٹ 40 ڈشز آفر کر رہا ہے، 45 ڈشز آفر کر رہا ہے، اور اللہ کے بندوں 40-45 ڈشز کھا لو گے۔ اور یہ تو وہ وقت ہوتا ہے کہ بھائی جس میں ہم نے تو وہ وقت دیکھا ہے کہ جب پوری فیملیز بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کاری ہوتی تھی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہی ہوتی تھی کہ بھائی اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی لوگ بھاگم بھاگ جا رہے ہیں ریسٹورنٹس میں، اور نہ کوئی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نہ کوئی دعا مانگ رہا ہے۔ دعا مانگنا دور کی بات، بھائی ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی فلانا ریسٹورنٹ ڈشز کتنی آفر کر رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا بڑا سکیم یار، آپ لوگ اتنی ڈشز کھا لو گے، اور پھر جس کو لگتا ہے کہ میں اتنی ساری ڈشز کھا لوں گا، میں اپنے پیسے پورے کر کے آؤں گا، تو تم تو سراسر اللہ کے نبی کے فرمان کے توہین کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے بناؤ، ایک روٹی کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک ہوا کے لیے۔ پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ کبھی بھی پیٹ بھر کے مت کھاؤ، تھوڑی سی بھوک رہنے دو۔ پھر اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اہل البیت کو اتنا ہی رزق دینا کہ جتنا روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہ سکے، ان کو کبھی بھی حد سے زیادہ مال مت دینا۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہمارا کیا حال ہو گیا؟ ہماری آنکھوں کی بھوک اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہمیں 45 ڈشز نظر آ گئی، ہمیں وہ وقت کی قیمت نہ نظر آئی کہ بھائی اس وقت کی کیا قیمت ہے، اس وقت کی کیا قدر ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہو گیا، ہم اپنا کلچر ہی بھول گئے۔ اس مشکل دور میں کہ جب ایک گھر میں سے کوئی بندہ اسکول جا رہا ہے، کوئی بندہ آفس جا رہا ہے، ہفتوں مہینوں آپ ایک دوسرے کی شکل نہیں دے سکتے، اس مشکل دور میں اگر ایک مہینہ ہمیں مل رہا ہے تو یہ تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کم سے کم سیر و افطار تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں قدر ہی نہیں، ہم نے رخ کر لیا بازاروں کا۔ اور اللہ کے بندوں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاؤ یار، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور سلوک بڑھے گا، اس چیز کو سمجھو، اس چیز کی قدر کو سمجھو۔ لیکن ہمیں قدر ہی نہیں ہے۔ تو مہربانی کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے سیر و افطاری کریں۔ یہ وقت پتہ نہیں اگلے سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا، تو بازاروں کو چھوڑو یار، اپنے گھر میں اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے سیر و افطار کرو، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے سیر و افطار کرو۔ بازاروں میں ہاں مہینے میں ایک دفعہ جاؤ، سمجھ آتی ہے بھائی، ٹھیک ہے، دوستوں کے ساتھ آپ چلے گئے، فیملی کے ساتھ آپ چلے گئے، لیکن آپ ہر روز ہی بازار گھوم رہے ہو۔ انسان ہو یار، انسانوں کو تو یہ چیز زیب نہیں دیتی جو ہم لوگوں نے اڈاپٹ کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔